اللہ رب العزت نے ہم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ خون جو ہوتا ہے وہ زمین پر بہہ جاتا ہے اور گوشت جو ہے وہ انسانوں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ینال اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ تو پھر قربانی تو ہم اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر قربانی میرے نام پر کی ہے تو میرے پاس جو پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ جانور کے اوپر چھری چلائی تھی۔ خون بھی زمین پہ رہ گیا، گوشت بھی زمین پہ رہ گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچتی ہے وہ مسلمان کی نیت پہنچتی ہے۔ اب اگر ایک مسلمان کی نیت صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو یہ ایسی نیت ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ اور اگر اسی کے مد مقابل ایک وہ شخص ہے جس نے قربانی کا جانور چند دن پہلے خرید لیا اور وہ اتراتا ہوا ان گھروں کے سامنے سے گزرے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ جانتے ہیں ان کے بچوں کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہا ہوتا ہے، اور جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، جانتے ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی، کاش آج ہمارے ابو بھی ہوتے تو ہمارے گھر میں بھی جانور ہوتا۔ آپ تھوڑی سی اس بات پر توجہ کریں، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ نے اچھی قربانی خریدی ہے، تو مہربانی کریں ہر چوک میں کھڑے ہو کر ان بچوں کے سامنے بار بار تذکرہ نہ کریں جو حسرت بری نگاہوں سے آپ کے جانور کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانور کو دیکھنے کے لیے وہ بچے بھی آتے ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ کے جانور کو دیکھنے کے لیے وہ بچے بھی آتے ہیں جن کا باپ سارا دن تپتی دھوپ میں مزدوری کر کے 2 وقت ان کا پیٹ پالتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو اس کی نمائش نہ کریں۔ ہم بعض اوقات اپنی عبادت کی نمائش کر کے اس کا جو اجر ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرض یا واجب ادا ہو جاتا ہے لیکن اس پہ جو ملنے والا اجر ہوتا ہے وہ ہماری نیت کی وجہ سے ہم سے چھن جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ انما الاعمال بالنیات پر ہے کہ جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا تمہیں صلہ مل جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو پیغام اللہ رب العزت نے قربانی کے متعلق ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ میری بارگاہ میں نہ قربانی کا گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، میری بارگاہ کے اندر تمہارے دل کا ارادہ پہنچے گا کہ تم نے کس ارادے کے ساتھ جانور کے اوپر چھری چلائی تھی۔ تو سب سے پہلے ایک مہربانی آپ اپنے محلے داروں پہ اور ان غریب بچوں پہ کریں جو استطاعت نہیں رکھتے، اور ان کے سامنے نمائش نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں وہ بچے کتنے شوقین ہوتے ہیں کہ جانور کسی کا ہوتا ہے لیکن ساری رات اس کے سرانے بیٹھے رہتے ہیں، کتنا شوق ان کے دل میں ہوتا ہے، اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے، اور ان کو باپ ہر سال کیا تسلی دیتا ہے، بیٹا پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اگلے سال ہم بھی کریں گے۔ اور یہ کہتے کہتے اس کے بچے اور بچیاں جوان ہو جاتی ہیں لیکن ان کی دہلیز پہ جانور ذبح نہیں ہوتا، وہ بچے بھی آپ کا جانور دیکھنے آتے ہیں۔ دوسری بات، آپ اپنے بچوں کو جو جانور خرید لیں وہ اپنے بچوں کو ایک تسلی کے ساتھ نصیحت کریں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے لیکن تمہارے ساتھ وہ بچے بھی گلی میں کھیلیں گے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، تو تم نے اس کو بار بار یہ جملہ نہیں کہنا کہ یہ میرے پاپا نے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی آقا میرا بچہ جو ہے وہ 3 دن سے لاپتہ ہے اور غم کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، اور اس کی ماں نے تو 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ابھی اتنی سوال کی دیر چل ہی رہی تھی کہ نبی پاک دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجمع میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی آقا اس شخص کا جو بچہ ہے نا، ابھی میں اس کو فلاں باغ میں کھیلتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں۔ اب ان صحابی نے صرف اتنا سنا کہ فلاں باغ میں، اور بھاگنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو واپس بلا کے لاؤ۔ واپس بلایا گیا تو کہا تو سنتے ہی بھاگ گیا۔ کہا آقا آپ تو جانتے ہیں نا بچے کی محبت کیا ہوتی ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ 3 دن کا بچھڑا ہوا ہوں، تڑپ کیا ہوگی، اس کی ماں نے تو 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب میں نے سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں جلد از جلد جا کر اپنے بچے کو سینے لگا لوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے اور ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، میں اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن تمہیں واپس بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ عرض کی آقا حکم ارشاد فرمائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم باغ کے کنارے جاؤ اور اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ عرض کی آقا بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ فرمایا جو تم نے اس کا نام رکھا ہوگا نا، اس کا نام لے کے اس کو پکارنا، بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ عرض کی آقا اس فرمان میں جو حکمت ہے وہ بھی بتا دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو 3 دن کا بچھڑا ہوا ہے اور تیرے لہجے کے اندر بلا کی محبت ہوگی، اور جب تو باغ کے کنارے جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا نا تو تیرے لہجے میں بڑی محبت ہوگی۔ سوچ اگر تیرے بچے کے ساتھ کوئی یتیم بچہ بھی کھیلتا ہوا اور اس کے دل پہ یہ خیال بھی گزر گیا کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، اگر اس کے دل میں یہ خیال گزر گیا تو اس کا حساب کس نے برابر کرنا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ضابطہ دیا وہ یہ ہے کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو، بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، اور اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے تو اپنے کھانے کی خوشبو سے اس کو اذیت بھی نہ دو۔ دین اتنا خوبصورت ہے، اور دین تو ہمیں یہ باتیں سکھلاتا ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے کو کسی قسم کی اذیت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اگر اپنی عبادت سے کسی دوسرے کو اذیت دیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، تمہارے دل کا جو ارادہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو مہربانی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کی نمائش غریبوں کے سامنے نہ کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانور کو دیکھنے جو لوگ آئیں گے ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ آپ صرف ایک لمحے کے لیے اس جملے کو تصور کریں، جس کا باپ ہر سال یہ کہتا ہو کہ بیٹا اگلے سال ہم بھی جانور لیں گے، اور یہ سنتے سنتے اس کو 10 سال بیت گئے ہوں، 15 سال بیت گئے ہوں، اور ان کی دہلیز پہ ایک بار بھی جانور نہ آیا ہو۔ آپ جانتے ہیں وہ بچہ کتنی حسرت کی نگاہوں سے آپ کے جانور کو دیکھے گا۔ اگر وہ آپ کا جانور دیکھنے آئے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اور آپ کا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا تو نے گھبرانا نہیں، اللہ نے اس سال ہمیں دیا ہے، اگلے سال اللہ تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ اس کو حوصلہ دیں یار، اس کے دل آزاری نہ کریں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، میں 90,000 دا لیا، میں 1.5 لاکھ دا لیا۔ یار آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ ساری رات اس کو پریشان کرے گا، کاش میرے باپ کے پاس بھی 1.5 لاکھ روپیہ ہوتا تو آج میری دہلیز پہ جانور بندہ ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے قربانی لینے کے بعد غریبوں کو اذیت نہیں دینی، ان بچوں کو اذیت نہیں دینی جو آپ کی قربانی کا جانور دیکھنے کے لیے آئیں۔